بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی چوتھی کتاب میں آج ایک نیا سبق پڑھنا سیکھیں گے، تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے نمبر 10، سریہ دومت الجندل۔ سریہ دومت الجندل، یہاں کے لوگ عیسائی تھے۔ یہاں کے لوگ عیسائی تھے۔ دومت الجندل یہ جگہ ہے، جگہ کا نام ہے۔ یہاں کے لوگ عیسائی تھے، اور جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے ان کے حملہ کرنے کا دغدغہ دور کرنے کے لیے ان کے حملہ کرنے کا دغدغہ ڈر خوف کو کہتے ہیں، دغدغہ دور کرنے کے لیے خود جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حملہ کیا تھا۔ خود جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حملہ کیا تھا، مگر اس وقت یہ اپنے میں مقابلے کرنے کی طاقت نہ دیکھ کر بھاگ گئے۔ ان دنوں پھر ان کا حملہ کرنے کا ارادہ معلوم ہوا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو سردار کر کے کچھ آدمی ادھر روانہ کیے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو سردار کر کے کچھ آدمی ادھر روانہ کیے، اور اپنے دستے مبارک سے ان کے سر پر عمامہ باندھ کر فرمایا، اور اپنے دستے مبارک ہاتھ کو کہتے ہیں، مبارک یہ جو ہے لگایا جاتا ہے عزت کے لیے، دستے مبارک سے ان کے سر پر عمامہ باندھ کر، عمامہ سر پہ جو پگڑی باندھتے ہیں اسے عمامہ کہتے ہیں، عمامہ باندھ کر فرمایا، خدا کے نام پر اس دین کی حمایت میں لڑو۔ خدا کے نام پر اس دین کی حمایت میں لڑو، حمایت میں لڑو، اس دین کی طرف سے، اس کی مدد کی طرف سے، اس کی تقویت کے لیے حمایت میں لڑو، مگر نہ کوئی دغا کی بات کرنا، دغا یعنی دھوکے کی بات کرنا، مگر نہ کوئی دغا کی بات کرنا، نہ عورتوں اور نابالغ بچوں اور بوڑھوں کو مارنا، نہ عورتوں اور نابالغ بچوں اور بوڑھوں کو مارنا، اور اگر دشمن تمہاری اطاعت قبول کر لے، تمہاری فرمانبرداری، تمہاری بات مان لے، تمہاری اطاعت قبول کر لے، تو ان کے امیر کی لڑکی سے تم شادی کر لینا،
تو ان کے امیر کی لڑکی سے تم شادی کر لینا۔ عرب کی قوموں میں محبت و اتحاد پیدا کرنے، عرب کی قوموں میں محبت و اتحاد مطلب مل جل کر رہنا، عرب کی قوموں میں محبت و اتحاد پیدا کرنے اور دوسری قوموں کو اپنا حامی اور مددگار بنانے کے واسطے، اور دوسری قوموں کو اپنا حامی اور مددگار بنانے کے واسطے سب سے بہتر دو ہی طریق تھے۔ دو ہی طریقہ تھا۔ ایک تو قسم اور عہد، اور دوسرے رشتہ داری کا رابطہ، یعنی رشتہ قائم کر لینا، اس سے رشتہ داری کا رابطہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت و رافت کے باعث ہمیشہ انہی تدبیروں پر فی الفور عمل کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت و رافت کے باعث مطلب آپ یعنی بہت زیادہ رحم کرنے والے تھے، آپ کا لقب ہی تھا رحمت للعالمین، تو بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ نرمی اور رحم کا معاملہ کرنے والے تھے، تو اس وجہ سے رحمت و رافت کے باعث مطلب وجہ، رحمت کی وجہ سے کے باعث ہمیشہ انہی تدبیروں پر فی الفور مطلب فوراً عمل کیا کرتے تھے، جو امن، صلح اور اتحاد و اتفاق کے قائم رہنے کا ذریعہ ہوتی تھی۔ جو امن، صلح اور اتحاد و اتفاق کے قائم رہنے کا ذریعہ ہوتی تھی، لیکن جو باتیں فساد اور جھگڑے کے پیدا ہونے کا باعث ہوتی، باعث مطلب سبب ہوتی، باعث ہوتی، حتی الامکان ان کی اصلاح کی کوشش فرماتے۔ حتی الامکان مطلب جہاں تک ممکن ہو سکتا، حتی الامکان ان کی اصلاح کی کوشش فرماتے۔ جب کسی صورت سے لڑائی کے بغیر چارہ نہ ہوتا تو اس وقت بھی اپنے بچاؤ کے ضروری انتظام کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ دشمنوں کے مطیع ہو جانے پر ان کے امیر کی لڑکی سے شادی کر لینا۔ دشمنوں کے مطیع ہو جانے پر، یعنی دشمن جب مطیع ہو جائے، جب تمہاری بات مان لے، دشمنوں کے مطیع ہو جانے پر ان کے امیر کی لڑکی سے شادی کر لینا، تاکہ اس رشتے کے
قائم ہو جانے سے آئندہ کسی قسم کا جھگڑا اور فساد نہ اٹھے، تاکہ اس رشتے کے قائم ہو جانے سے آئندہ کسی قسم کا جھگڑا اور فساد نہ اٹھے۔ اور جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی مصلحت کے واسطے اخیر عمر میں بعض قبیلوں کی عورتوں کو اپنی ازواج مطہرات میں داخل کر لیا تھا، اور جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی مصلحت کے واسطے اخیر عمر میں بعض قبیلوں کی عورتوں کو اپنی ازواج مطہرات میں داخل کر لیا تھا۔ ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں ان کو ازواج مطہرات کہتے ہیں۔ غرض عبد الرحمن رضی اللہ عنہ وہاں گئے، 3 دن قیام کیا، اسلام کی برکتوں اور صداقتوں کو بیان کر کے، برکتوں اور صداقتوں، اسلام کی جو برکت ہے اور اسلام کی جو سچائی ہے اس کو بیان کر کے وہاں کے لوگوں کو دین اسلام کے قبول کرنے کی ہدایت کی۔ وہاں کے عیسائی امیر اسمع بن عمرو بنی پر ان کے وعظ نے بہت اثر کیا، چنانچہ وہ اپنی قوم کے بہت سے آدمیوں کے ساتھ اسی وقت مسلمان ہو گیا اور اپنی بیٹی کی شادی عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے ساتھ کر دی۔ تو یہ واقعہ ہے۔